جہاد جیسے فریضہ کو انجام دیا ایک شخص، شہادت جیسے مرتبے پہ فائز ہوا ایک شخص، اللہ اس کے سب گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، دین معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ ہیں جو حقوق العباد تو ادا کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، بہت سارے اللہ کی طرف سے فرض کردہ کام انجام دے رہے ہیں، یہ حقوق اللہ ہیں، ادا کر رہے ہیں، لیکن حقوق العباد میں کھوٹے ہیں، اخلاق گرے ہوئے ہیں، کردار گرا ہوا ہے، امانت داری، دیانت داری کہیں سے نظر نہیں آتی ہے، معاملات کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا ہے۔ آج معافی مانگ لو، آج معافی کروا لو، اپنا حق حلال کروا لو، آج جاؤ، کسی کی بے عزتی کی تھی معافی مانگ لو، کسی پر کسی طرح کا ظلم کیا تھا کسی چیز کو لے کر کے، شے کوئی بھی چیز، مال، جان اور کوئی بھی چیز، آپ نے حق تلفی کی، ظلم کیا، زیادتی کی، آج معافی مانگ لو، قبل الا یکون دینار ولا درہم، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن نہ دینار چلیں گے نہ درہم چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسل بالحق بشيرا ونذيرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ربي هب لي من لدنك علما وحكمة۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أن تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہمارا حقیقی معبود اور پالنہار ہے۔ اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً اس سلسلے کی آخری کڑی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و عیال پر اور صحابہ اجمعین پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز
नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज हमारे मुआशरे में जब हम नज़र डालते हैं तो घर घर, ख़ानदान ख़ानदान इख्तिलाफ़ात, झगड़े, नफ़रतें, यहाँ तक के क़त्ल और गारत गिरी तक के वाक़ियात नज़र आते हैं। इल्ला माशा अल्लाह, वालिदैन को औलाद से शिकायत, औलाद को वालिदैन से शिकायत, मियाँ को बीवी से शिकायत, बीवी को शौहर से शिकायत, एक रिश्तेदार को दूसरे रिश्तेदार से शिकायत, एक भाई को दूसरे भाई से शिकायत, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से परेशान। ये आज हमारे माहौल का या हमारे माशरे का, हमारे सोसाइटी का ये एक मंज़र है जो हम हर दिन देखते आते हैं। आपने भी देखा होगा। आखिरकार ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई, इसकी वजह क्या है? इतने इख्तिलाफ़ात, इतने झगड़े, इतनी नफ़रतें, इतनी कदूरतें कि बाप वालिदैन और माँ बाप की नहीं जम रही है, मियाँ बीवी की नहीं जम रही है, भाई भाई की नहीं जम रही है, अड़ोस पड़ोस के साथ नहीं जम रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? कभी सोचे हैं? पूछ रहा हूँ मैं, कभी सोचे हैं? सोचे ही रहेंगे, हर कोई सोचता है। हसास दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सोचते ही हैं। ये अलग बात है कि हमारी सोच कितनी डीप होती है, कितनी गहराई में जाती है और कहाँ जा कर के रुकती है, ये अलग बात है। लेकिन सोचता है इंसान। मिसाल के तौर पर आप यहाँ से रास्ते में बाहर निकले, बाहर निकलते ही क्या हो गया, दो लोगों का झगड़ा आपने देखा। आपके जहन में सवाल आता है, क्या झगड़ रहे हैं लोग, आखिर क्या वजह रहेगी झगड़ने की? यहाँ तक तो हम सोचते हैं, फिर उसके आगे तह में जाने की कोशिश नहीं करते। तो अलगर्ज़ आज हमारे माशरे का जो हाल है, चाहे घर का हो, ख़ानदान का हो या हमारे माशरे का हो, ये बिल्कुल रोने के है ना अंदर एक रोना एक बाकी रह चुका है। शायद कई लोग रो भी लेते होंगे, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये सूरत हाल क्यों है? जब हम सोचते हैं, गौर करते हैं, मालूम करने की कोशिश करते हैं, तो हमें इस सूरत हाल की एक वजह ये मालूम होती है कि या तो हमें हमारे एक दूसरे के हुकूक का इल्म नहीं है, हम जानते नहीं हैं। अगर हम जानते हैं तो हम अदा नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी एक वजह है कि हमें बंदों के आपस के हुकूक का इल्म नहीं है। अगर है भी तो हम उसको अदा नहीं कर रहे हैं, और जब हम अदा नहीं करते हैं तो ये हुकूक के अंदर जुल्म होता है, ज़ियादती कहलाता है। और ये जो जुल्म और ज़ियादती है, तीन एतबार से हमारे दरमियान पाई जाती है। बुनियादी एतबार से, एक जान को लेकर के हक़ तलफ़ी या ज़ियादती या जुल्म होता है। जान को लेकर के मतलब मारने की कोशिश की या कत्ल ही कर दिया। दूसरा इज़्ज़त और आबरू, इसके अंदर जुल्म और ज़ियादती होती है। किसी की इज़्ज़त को उछाल दिया, इल्ज़ाम लगा करके, चुगलखोरी करके, गाली गलोच करके, उसकी बेइज्जती और या उससे तकलीफ़ दा बातें करके, एहसान जतला करके, कई एतबार से हो सकता है जुल्म। तो इज़्ज़त और आबरू, इस पर जुल्म और ज़ियादती होती है, एक सूरत। और तीसरी सूरत है माल, किसी के माल को लेकर के ज़ियादती होती है, या तो विरासत के मामले में या किसी और का माल अपना बनाने के चक्कर में आदमी जुल्म और ज़ियादती कर देता है। बुनियादी तौर पर हक़ तलफ़ी और ज़ियादती, इन तीन
باتوں میں پائی جاتی ہے۔ کیا کیا ہے بولیے؟ نہیں پتا؟ ابھی تو بتایا جی، میں تھوڑے سوالات بھی کروں گا۔ جان، عزت اور مال، یہ کسی بھی معاشرے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں تین چیزیں۔ جہاں یہ تین چیزیں محفوظ اور مامون سمجھی جاتی ہیں وہاں آدمی سکون اور اطمینان میں ہوتا ہے۔ جہاں جس کی جان محفوظ ہو، چاہے گھر کا معاملہ ہو، خاندان کا معاملہ ہو، یا ملک کا معاملہ ہو، یا معاشرے کا معاملہ ہو، جہاں کسی کا مال محفوظ ہو، کسی کی عزت محفوظ ہو، تو وہ آدمی اپنے آپ کو کیا محسوس کرتا ہے؟ مامون، امن میں محسوس کرتا ہے۔ اور اگر ان تینوں چیزوں پہ خطرہ ہو تو وہ ہمیشہ گھبراہٹ اور خوف میں اور بے چینی میں نظر آتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ تین چیزیں ہیں جہاں حق تلفی ہوتی ہے۔ آج کا جو یہ درس ہے، آج کی جو یہ بیٹھک، یہ مجلس ہے، یہ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ حقوق العباد، بندوں کے جو دوسرے بندوں پر حقوق ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی امپورٹنس کیا ہے، اور کون کون سے حقوق کس کس پر لاگو ہوتے ہیں، یا کس کس کے حقوق ہیں۔ انشاءاللہ سبھی نہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا حق کس کا ہے، انشاءاللہ اس کو آج کے اس درس میں ہم جاننے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس عنوان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان باتوں کو جو ہم بیان کر رہے ہیں سب سے پہلے مجھے، پھر آپ کو اور تمام لوگوں کو سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ زور سے بولو جی، آمین۔ ہاں، دیکھیے انسان کے اوپر بنیادی طور پر دو حقوق ہیں۔ کون جانتے ہیں؟ بولنا چاہیے جی، بولو۔ کتنے حقوق ہیں بنیادی طور پر انسان پر؟ دو حقوق ہیں۔ ایک ہے اللہ کا حق جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، دوسرا ہے بندوں کا حق جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم حقوق العباد سے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ۔ اہمیت کیا ہے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی ایک بات واضح کر دوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دونوں کو لے کر بھی لوگوں کے اندر توازن نہیں پایا جاتا، بیلنس نہیں ہے۔ کچھ ہیں جو حقوق العباد تو ادا کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، بہت سارے اللہ کی طرف سے فرض کردہ کام انجام دے رہے ہیں، یہ حقوق اللہ ہیں، ادا کر رہے ہیں۔ لیکن حقوق العباد میں کھوٹے ہیں، اخلاق گرے ہوئے ہیں، کردار گرا ہوا ہے، امانت داری، دیانت داری کہیں سے نظر نہیں آتی ہے، معاملات کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اخلاقی بگاڑ، اخلاقی اور کردار کا بگاڑ، یہ حقوق العباد کے اندر بہت جو ہے نا گہرا اثر رکھتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا ہے جو حقوق العباد تو ادا کر رہا ہے، حقوق اللہ تو ادا کر رہا ہے، حقوق العباد میں کوتاہی کر رہا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو حقوق العباد میں تو بڑے اچھے ہیں، اخلاق اچھے ہیں، معاملات صاف ستھرے ہیں، ایک دوسرے کا ادب و احترام اور اکرام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، لیکن حقوق اللہ کو اہمیت نہیں دیتے۔ نمازوں کا پتہ نہیں، روزوں کا پتہ نہیں، زکوٰۃ پہنچ چکی ہے ادا نہیں کر رہے ہیں، حج فرض ہو چکا ہے ادا نہیں کر رہے ہیں، ایسے بہت سارے فرائض ہیں جو ادا نہیں کرتے ہیں۔ جبکہ ان دونوں کے اندر توازن ہونا، بیلنس ہونا بہت ضروری ہے، یعنی حقوق اللہ بھی صحیح طور پر ادا کیے جائیں اور حقوق العباد بھی صحیح طور پر ادا کیے جائیں۔ اگر ہم حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، حقوق العباد ادا نہیں کرتے، تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی مغفرت جو اس مہینے میں بھی ہم تلاش کر رہے ہیں اور دیگر اپنی زندگی کے آنے والے ادوار میں بھی تلاش کرتے رہیں گے، یہ ہمیں نہیں ملیں گے۔ ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے اگر ان دونوں حقوق کے اندر توازن پیدا نہ کریں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے، اس کو اپنے احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کا اندازہ آپ ایک اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ افضل اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، والایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الاعمال، یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ افضل اعمال ہے۔ انہیں پہلی چیز اللہ کے رسول نے کیا گنائی؟ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ افضل الاعمال میں سے ہے۔ ایک آدمی اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، تلواروں کی ضربیں کھاتا ہے اور اپنی جان اس دنیا فانی سے جدا کر دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین شہداء میں ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شہید کہ کیا تمام گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، ایسا شہید جو ثابت قدم رہا، آگے بڑھتا چلا گیا اور پیچھے نہیں پھرا، پیچھے پیٹ نہیں موڑی اور شہید ہو گیا، اس کے اللہ تبارک و تعالی تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول تھوڑی دیر رکے اور اس شخص سے دوبارہ پوچھا، کیا پوچھا آپ نے؟ پھر سے بتاؤ۔ اللہ کے رسول جو شہید ہوگا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں، اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے الا الدین، سوائے قرض کے۔ یہ بات مجھے ابھی جبرائیل نے آ کر کے بتائی ہے۔ پہلی بار اللہ کے رسول نے یہ مینشن نہیں کیا تھا، آپ نے نہیں بولا تھا کہ دین کے سوا سب گناہ معاف ہوں گے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا سب معاف ہوں گے، دین نہیں معاف ہوگا۔ قرض کس کا حق ہوتا ہے؟ کس کا قرض ہے؟ قرض کس کا حق ہے؟ بندوں کا حق ہے۔ جہاد جیسے فریضہ کو انجام دیا ایک شخص، شہادت جیسے مرتبے پہ فائز ہوا ایک شخص، اللہ اس کے سب گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، دین معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک شہید کا قرض معاف نہیں ہو رہا ہے جو بندے کا حق ہے، ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ کیا کوئی اس دن معافی کروا سکے گا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اسی ایک بات کو اگر آپ سمجھ لیں تو حقوق العباد کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما المفلس، کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے مفلس کون ہے؟ مفلس کنگال، کنگال کون ہے تم میں سے؟ مفلس کون ہے؟ کوئی تم میں سے جانتا ہے؟ صحابہ نے عام مفہوم بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من لا درہم ولا دینار، جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، مال نہ ہو، پیسہ روپیہ روکڑا نہ ہو، وہ غریب ہے، وہ مفلس ہے، وہ کنگال ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، کہتے ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا مفلس، میری امت کا غریب، میری امت کا لاچار، میری امت کا کنگال وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن روزے لے کر آئے گا، نمازیں لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، یعنی ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑ کے مانند اس کی نیکیاں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ اور کرتوت کر کے آیا ہوگا،
اللہ کے حقوق تو اس نے ادا کیے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوں گی، حج اگر فرض ہوا ہے وہ بھی کیا ہوگا، دیگر اعمال فریضہ انجام دیے ہوں گے، انبار لے کر کے آئے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی پر ہاتھ چلایا ہوگا۔ یہ سب کام کر کے یہ سب کام کس سے متعلق ہیں؟ بندوں سے۔ گالی بندوں میں دی جاتی ہے کہ نہیں؟ الزام بندوں پہ لگایا جاتا ہے، مال بندوں کا کھایا جاتا ہے، اور قتل بندوں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح تھپڑ وغیرہ ہو یا مار پیٹ ہو، بندوں کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ سب کام کر کے وہ شخص آیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ حقوق اللہ تو ادا کیے تھے، لیکن حقوق العباد پر دھیان نہیں دیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتنا بڑا نقصان۔ آپ سمجھیے، جانیے اور پھر سوچئے کہ حقوق العباد کو ادا کرنا کتنا اہم ترین فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ، اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں نظر دوڑائے گا، نیکیوں کا انبار نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیاں لے لے گا، اس کی نماز پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، زکوٰۃ دی تھی، حج کیا تھا، عمرہ کیا تھا، صدقہ و خیرات کیا تھا، پتہ نہیں انگنت نیکیاں کی تھی اللہ کے خاطر۔ اللہ تبارک و تعالی وہ نیکیاں لیتا جائے گا، لیتا جائے گا، لیتا جائے گا، لیتا جائے گا، اور کس کو دیتا جائے گا؟ جسے گالی دی تھی نا اس کو دیے گا، جس کو تھپڑ مارا تھا نا اس کو دے گا، جس پہ الزام لگایا تھا نا اس کو دے گا، جس کا قتل کیا تھا اس کو دے گا، جس کا حق مارا تھا، جس کے حق میں تلفی کی تھی، جس پہ ظلم کیا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نیکیاں اٹھا اٹھا کر کے دے گا۔ پھر آگے اللہ کے رسول پر کہتے ہیں فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ انبار لے کر گئے ہیں نا، نیکیاں پوری ختم، پوری ختم نیکیاں۔ پھر فرمایا قبل ان یقضى ما علیہ، اور ابھی بھی اس پر دعویٰ کرنے والے باقی ہوں گے، ابھی بھی اتنے لوگ باقی ہوں گے جن کا حق دینا ہوگا، جن پر اس نے زیادتیاں کی تھی، جس پہ ظلم کیا تھا، ابھی حق دینا ہوگا۔ اخذ من خطاياهم، جن لوگوں کا حق دینا ہے ان کے گناہ لیے جائیں گے۔ تم نے تو کیا نہیں وہ گناہ، جو نیکیاں کی تھی وہ تو چلی گئی، گناہ جو نہیں کیے وہ اب سر پر آنے والے ہیں، ان کے وہ خطائیں لی جائیں گی۔ فطرحت علیہ، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے، اس پر لاد دیے جائیں گے۔ ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ بتائیے اس سے بڑا نقصان کیا ہے کہ دنیا میں ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے نیک اور پارسا ہیں، بڑی نیکیاں کمائی ہیں ہم نے، لیکن یہ دھیان نہیں رہا کہ بھائی کا حق مارا ہے، بہن کا حق مارا ہے، دوست کو گالی دی ہے، پڑوسیوں سے جھگڑے کیے ہیں، کسی پر الزام تراشیاں کی ہیں، کسی کی چغلیاں کھائی ہیں، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا۔ اس دن وہ تمام نیکیاں تباہ و برباد۔ یہ کنگال، یہ ہے اصل کنگال، یہ ہے مفلس جو سب بہت کچھ کما کر کے آیا تھا لیکن سب کچھ لٹا کر کے ہلاک و تباہ ہو کر کے جہنم میں چلا گیا۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، ابو ہریرہ کہتے ہیں من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه او شيء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وارننگ دے رہے ہیں یا آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول؟ تم میں سے کوئی آدمی اگر اپنے بھائی کی عزت کے ساتھ کھیلا ہو، اس کی عزت کے ساتھ کھیلا ہو، یعنی اس کی بے عزتی کی ہو، اس کی عزت اور آبرو کو اتارا ہو، او شیء، یا کسی اور چیز کے اندر زیادتی اور ظلم کیا ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج کلیئر کرا لو، آج معافی مانگ لو، آج معافی کروا لو، اپنا حق حلال کروا لو،
آج جاؤ, کسی کی بے عزتی کی تھی معافی مانگ لو, کسی پر کسی طرح کا ظلم کیا تھا کسی چیز کو لے کر کے, شے کوئی بھی چیز, مال, جان اور کوئی بھی چیز, آپ نے حق تلفی کی, ظلم کیا, زیادتی کی, آج معافی مانگ لو. قبل الا یکون دینار ولا درہم, اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن نہ دینار چلیں گے نہ درہم چلیں گے. دنیا میں کہیں پھنس جاؤ تو آپ مال دے کر کے نکل جاتے ہو, قیامت کے دن میدان حشر میں نہیں نکل پاؤ گے, وہاں پیسہ روپیہ نہیں چلے گا, وہاں رتبہ مقام نہیں چلے گا. دنیا میں آپ کا کوئی مقام و مرتبہ ہے, ہو سکتا ہے اس مقام و مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو کوئی اس مشکل سے باہر نکال دے, کچھ مال لے کر کے لالچی آپ کو چھوڑ دے, لیکن کل قیامت کے دن میدان حشر میں جب لگیں گے فیصلے تو وہاں پر دینار اور درہم کام نہیں آئیں گے, وہاں صرف ایک کرنسی چلتی ہے, کیا؟ اعمال کی. کس کی؟ اعمال کی, جو آپ نے دنیا میں کیے ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان کان لہ عمل صالح, اس کے پاس کیا ہوں گے؟ عمل صالح ہوں گے, نیکیاں ہوں گی. اخذ منہ بقدر مظلمہ, ظلم جو کیا تھا اس کے مطابق اس کی نیکیاں لی جائیں گی, جتنا ظلم کیا تھا اتنی نیکیاں لی جائیں گی. وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٍ, اور اس کے پاس جب نیکیاں باقی نہیں رہیں گی, اخذ من سیئات صاحبہ, تو اس دعویٰ کرنے والے اس مظلوم کے گناہوں کو لیا جائے گا, فاحمل علیہ, اور اس پر لاد دیا جائے گا. اللہ اکبر, یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. ان باتوں کو سن کر نا ہمیں رونا چاہیے, ان باتوں کو سن کر رونا چاہیے. ہمارے چہروں پہ رونے کے اثرات نظر آنے چاہیے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں چاہے میں ہوں آپ ہوں, شاید کبھی ایسا نہ ہوا ہو کہ ہم نے کسی پہ ظلم نہ کیا ہو. باہر نہ صحیح, گھر والوں پہ تو ضرور کچھ نہ کچھ ظلم ہمارے ہاتھوں سے ہو ہی جاتا ہے. دنیا میں راضی کر لیں, ورنہ کل قیامت کے دن سب سے بڑے مفلس اور سب سے بڑے, اگر عام الفاظ میں کہوں, بھکاری آپ اور میں بن کر کے پیش کیے جائیں گے اور جہنم رسید کر دیے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں حقوق کی ادائیگی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا, لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقِ إِلَىٰ أَهْلِهَا, ہر کسی کے حقوق جو ہے نا ادا کیے جائیں گے. کب؟ یوم القیامہ, قیامت کے دن. جس کا حق مارا گیا تھا ان کے حق اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرے گا؟ دلوائے گا. یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. حتی یقاد للشأت الجلجل من الشأت القرنہ, یہاں تک کہ سنگ والے بکری نے بغیر سنگ والی بکری پہ ظلم کیا تھا تو اس بغیر سنگ والی بکری کو بھی بدلہ دلایا جائے گا. اس میں ذرا غور کریں. حقوق کے معاملے میں جانوروں کو تک بھی نجات نہیں ہے, جبکہ وہ کون ہیں؟ بے شعور ہیں, بے شعور محض ہیں. ہم اور آپ تو عقل و شعور رکھنے والے ہیں, نہیں؟ ہمارا کیا حال ہوگا؟ بے شعور جن پر کوئی چیزیں لاگو نہیں ہیں ان کی بھی پکڑ ہونے والی ہے, وہ بھی نجات نہیں پائیں گے. ہم اور آپ تو عقل شعور رکھنے والے ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, ہمارے پاس کیا کرنا کیا نہیں کرنا پورے ڈیٹیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے, صحابہ کی جانب سے پہنچے ہیں. اس کے باوجود ہم یہ بے عقلی والا, بے شعوری والا کام کر کے جائیں گے, بچیں گے؟ سوچنے کا مقام. غور کریں, ہم حقوق مارتے ہیں, کتنوں کے حقوق مارتے ہیں. ہاں, ماں باپ کے حقوق مارتے ہیں, بھائی بہنوں کے حقوق مارتے ہیں, پڑوسیوں کے حقوق مارتے ہیں, دوستوں کے حقوق مارتے ہیں. اللہ معاف کرے, اللہ ہمیں اس بات سے پناہ میں رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور فرمایا, غور کریں, یہ حقوق صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں. حقوق کا معاملہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں کہ مسلمانوں کے حقوق ادا کرنا, غیر مسلموں کے حقوق مارے تو چلتا, بچ جائیں گے. ایسا ہے نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, مسند احمد کی روایت, امام البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے, اتقوا دعوت المظلوم
مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، وَإِن كَانَ كَافِرًا، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ آپ کے ظلم کا شکار اگر کافر بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی پکڑ کرے گا، اس کی بھی سزا دے گا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونِهَا حجاب، اس لیے کہ مظلوم اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی حجاب، کوئی آڑ نہیں ہے۔ جیسے اس کے احساس سے بد دعا نکل جاتی ہے، وہ قبول ہو جاتی ہے اور آپ پر لاگو ہو جاتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کسی پر ظلم نہ کرو، اور ایسا ظلم نہ کرو کہ اس کی زبان سے درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے آپ کے حق میں کچھ بد دعا الفاظ نکل جائیں، اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا، اس کا اثر آپ کی زندگی پر ضرور پڑے گا، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کافر ہی کیوں نہ ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا سنتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اور ایک حدیث میں فرمایا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ اندھیرا کس لیے ہوتا ہے؟ اندھیرے میں انسان کو کچھ نظر آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے نا، اندھیرے میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے کرنٹ جائے، الیکٹرسٹی چلی جائے، بچہ پہلے رونے لگتا ہے گھبراہٹ کی وجہ سے۔ بڑے نہیں روتے، معلوم ہے نا ان کو، الیکٹرسٹی گئی ہے، لیکن بچہ اندھیرے سے ڈر جاتا ہے، جو یہ احساس میں بتاتا ہے کہ اصل چیز فطرت میں ڈر ہے اندھیرے کے اندر۔ کل قیامت کے دن جو اندھیرا ہوگا وہ کیا عالم ہوگا۔ یہ ظلم ان اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، انسان کے لیے مصیبت اور پریشانی کا سبب ہے۔ کسی پہ بھی ظلم کرنے سے بچیے، اور کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کا حق مارنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اگر کیے ہیں آج ہی معافی مانگے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق، ورنہ کل اعمال دے کر کے، برے اعمال لے کر کے جہنم کی رسید ہونا پڑے گا۔ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ظالم کو نا ڈھیل دیتا ہے۔ ظالم کو کیا دیتا ہے؟ ڈھیل دیتا ہے، کر، ظلم کر رہا ہے کر، کتنا کرے گا، مال لوٹ رہا ہے، جان لے رہا ہے، عزت و آبرو پہ آنچ آ رہی ہے، کیا کر رہا ہے کر۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے ظالم کو تاکہ وہ اپنے گناہوں میں، اپنے ظلم میں اور بڑھتا چلا جائے۔ ہو سکتا ہے توبہ کر کے بچ جائے، لیکن وہ بچتا تو نہیں ہے۔ جو آدمی بالکل ظالم ہو چکا ہوتا ہے، رحم دلی ختم ہوتی ہے، وہ پلٹنا اس کا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، حتی اذا اخذہ، یہاں تک کہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے، لم یفلت، اللہ تبارک تعالیٰ پھر اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پکڑا، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ کیا ہے؟ بڑی سخت ہے۔ ڈھیل دے رہا ہے اللہ تبارک، ارے میرے کو لوگوں میں آپ نے سنا ہی ہوگا، لوگوں کا حق مار کر کے لوگوں میں بیاں کر رہے ہیں، انہیں کیا کر رہے میرے ساتھ، میں اس کی زمین اپنے نام پر کرا کو لیا گورنمنٹ، انہیں دیکھتا رہ گیا میرے سامنے، فخریہ انداز میں بیاں کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ یہ ظلم، اور یہ جو ظلم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس قہقہا لگا کر ہنسنے کے باوجود سے ڈھیل دیتا ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ ایسے پکڑتا ہے کہ نہ وہ مال اس کے کام آتا ہے، نہ اس کے گھر والے اس کے کام آتے ہیں۔ ابو لہب کا معاملہ معلوم ہے آپ کو؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ ابو لہب وہ تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھائے تھے، ایمان والوں پہ ظلم ڈھائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مار ماری، اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس کی اولاد کام آئی، لاسٹ میں اٹھا کر کے کوڑے دان میں اس کو پھینک دیا گیا۔ جہنم رسید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کر دیا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کی جہنم کی خوشخبری سنا دی۔ تو ظالم کی پکڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، اور ایسے کرتا ہے کہ پھر اس کو چھوڑتا نہیں۔ آج ہی توبہ کریں،
اور توبہ کر کے جس کا حق اگر مارا ہے، کسی کے حق میں حق تلفی کی ہے، زیادتی کی ہے، جا کر کے معافی مانگے۔ کسی کی غیبت کی تھی، کسی پر الزام تراشی کی تھی، جا کر بولیے صاحب میں نے آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی غیبت کی تھی، معاف کرنا۔ وہ معاف کر دے گا نا تو آپ بچ گئے۔ قائل کریں اس کو اپنے لیے، معافی مانگے، بیوی سے معافی مانگے، بچوں سے بھی معافی مانگے اگر ان سے بھی ظلم کیا ہے، والدین سے معافی مانگے، بھائیوں سے، بہنوں سے معافی مانگے، پڑوسیوں سے معافی مانگے۔ آج جو کرنا ہے کر لیں، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جائے۔ اگر اللہ پکڑ لے گا پھر چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا۔ تو ان تمام احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ظلم، حقوق العباد میں کوتاہی کرنا یہ ایک ظلم ہے، اور ظلم یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے جو انسان کے لیے تباہی و ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن اگر ہم یہاں بغیر معافی کے چلے گئے، بغیر حقوق ادا کیے کے چلے گئے، تو وہاں ہمارے اعمال ان حقوق جن کی حق تلفی کی تھی ان کو دیے جائیں گے، کیونکہ وہاں درہم اور دینار اور نہ رتبہ و مقام کام آئے گا۔ تو لہٰذا آج ہی پورا خیال کرتے ہوئے حقوق العباد کو ادا کیا کریں۔ اور یاد رکھیں، حقوق العباد کو ادا کرنا یہ مومن کا کردار ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کے حقوق میں ٹال مٹول نہیں کرتا۔ ٹال مٹول سمجھتے ہیں؟ ٹال مٹول کو کیا بولتے ہیں جی؟ بے بھید بھاؤ نہیں، آج دیتا ہوں، کل دیتا ہوں، پرسوں ملیں گے، ترسوں ملیں گے، ابھی نہیں ہے تبھی نہیں ہے، ابھی آنے والا ہے تبھی آنے والا ہے۔ ٹال مٹول کرنا ہے نا، لوگوں کو ستانا، یہ مومن کا کردار نہیں ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ حق مانگا نا، دے دیا۔ کسی نے حق مانگا، اس کو معلوم ہے اس کا حق ہے، فوراً ادا کر دیتا، ٹال مٹول نہیں کرتا، ستاتا نہیں ہے مومن۔ ایک واقعہ بارہا سنا ہوگا آپ نے، اس میں آپ اندازہ لگائیں، بہت بار سنا ہے واقعہ، غار والے، یاد آ گیا؟ غار والوں کا واقعہ جی، کون سے؟ وہ نوجوانوں کا نہیں، 3 لوگ بارش سے بچنے کے لیے غار میں گھس گئے تھے، اور بارش اتنی ہوئی کہ اوپر سے پتھر لڑک کر کے غار کے دہانے پہ اس کے منہ پر آ کر کے گر گیا، باہر نہیں نکل پا رہے، کوشش کی، باہر ہی نہیں آ پائے۔ اب آخر کار انہوں نے کیا کہا، چلو بھائی یہ اب ہم سے تو ہوتا نہیں ہے، اب اللہ رب العالمین نے کچھ ہماری مدد کر دے تو ہم یہاں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بہترین عمل کا اللہ رب العالمین کو وسیلہ دے کر کے دعا کریں۔ ہم وسیلے کے قائل ہیں بھائی، کون کہتا ہے اہل حدیث وسیلے کے قائل نہیں ہیں؟ خواہ مخواہ بدنام کر کے رکھیں، ہم وسیلے کے قائل ہیں، ہم جائز وسیلے کے قائل ہیں۔ نیک اعمال کا وسیلہ دو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ نے خود کہا ہے، اور نیک اعمال کا دیکھو اس حدیث سے دلیل بھی ملتی ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اپنے اچھے عمل کا اللہ کو ہے نا وسیلہ دے کے دعا کرو۔ تو انہوں نے دعا کی، چٹان ہٹی، تینوں سیفلی باہر نکل آئے، تینوں باہر آئے۔ ان میں سے ایک کی دعا یاد کریں، کیا دعا کی تھی اس نے؟ اے اللہ، میں مالک تھا، میرے پاس ایک مزدور کام کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے کام کیا، مزدوری نہیں لیا اور چلا گیا۔ مومن کا کردار دیکھیے، مومن کیسا ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے، اس نے اس کی وہ رقم جو بنتی تھی مزدوری کی، اس کے ذریعے کچھ بکریاں خریدی۔ اس نے کہا میں اللہ، میں نے بکریاں خریدی، اس کو پالا پوسا، اس کے نشو و نما کیا اس کو، یہاں تک کہ وہ چند بکریاں ایک ریوڑ میں تبدیل ہو گئیں، ایک ریوڑ میں تبدیل ہو گئیں۔ کچھ عرصے بعد وہ مزدور واپس آیا، اے اللہ، اس نے مجھ سے اپنا حق مانگا، میں نے کہا کہ وہ دیکھو تمہارا حق، یہ پورا ریوڑ تمہارا ہے، لے کر جاؤ۔ اس مزدور نے کہا مالک کیا مذاق کر رہے ہیں، میری تو مزدوری کچھ تھی، آپ یہ ریوڑ لے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارا حق ہے، تمہاری مزدوری سے چند بکریاں لی تھی، اس کے بعد اتنا زیادہ منافع ہوا ہے، یہ فائدہ ہے آپ کی بکریوں کے، آپ کی مزدوری کا، ہے نا، آپ کی مزدوری بھی لے لو، آپ کا منافع بھی لے لو، پورا دے کر کے بھیج دیا۔ اللہ یہ میں نے صرف تیرے خاطر کیا تھا،
اگر یہ عمل پسند آیا ہے تو مجھے اس مصیبت سے باہر نکال، اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ اور بھی 2 کے واقعات ہیں، لیکن یہاں بتانا مقصود کیا، مومن کا کردار، وہ ٹال مٹول نہیں کرتا۔ عرصے دراز کے بعد وہ آیا تھا، ہمارے پاس آتا تو کیا کرتے ہم؟ تو کبھی بھی آ کے پوچھا تو دوں گی، آپ کیا میرے پاس جیب میں رکھ کے گھومتا ہوں میں؟ بعد میں وہ 1-2 مرتبہ آیا، گھر لاک، آفس لاک، فون کیا تو ارے ابھی نے، بعد میں فون کر، ابھی ہوا نہیں، میں بھول گیا۔ یہ ہمارا حال ہے، ہم مومن ہیں، یہ مومنانہ کردار ہے۔ اس سے اختلافات اور جھگڑے ختم ہوں گی، نفرتیں کدورتیں ختم ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ ہم حقوق اللہ تو ادا کر رہے ہیں، حقوق العباد میں یہ کوتاہیاں ہمیں لے ڈوبیں گی۔ یہ مومن کا کردار نہیں، مومن کا کردار اسے کہتے ہیں وقت کے بعد آیا، صرف مزدوری نہیں بلکہ منافع بھی دے دیا بطور احسان، لے جاؤ۔ یہ ہونا چاہیے۔ اور ایک منافق اور جو فاسق اور فاجر کا جو حال ہوتا ہے نا، اس کا کردار کیسا ہوتا ہے؟ ٹال مٹول والا ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ ٹال مٹول کرتا ہے، ستاتا ہے، آج نہیں کل پرسوں ترسوں، اور اوپر سے اگر وہ چرب زبان ہو، چرب زبان سمجھتے ہیں، زبان کا ماہر، بولنے میں مہارت رکھتا ہے، جھوٹ کو بھی 1000 مرتبہ بول کر کے سچ ثابت کرنے کی طاقت ہے اس کے اندر، زبان کے اندر۔ ایسا زبان کا تیز آدمی اپنی زبان کی چالاکی کے ساتھ، اپنے گفتگو کی چالاکی کے ساتھ، جیسے وکیل ہوتے ہیں نا، گول 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 گھما 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 کے جس کا حق نہیں اس کا حق بھی دلا دیتے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا حق نہیں ہونے کے باوجود ناحق طور پر کسی کا حق حاصل کرتے ہیں اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے، اور بیچارے کچھ ایسے ہوتے ہیں منہ مرے، ان کو بات کرنا نہیں آتا، کیا بولنا کیا نہیں بولنا سمجھ میں نہیں آتا، اور وہ بول بھی نہیں پاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا حق ڈوب جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ایسے لوگ جو ٹال مٹول کرتے ہیں اور اپنی زبان کی چالاکی کے ساتھ کسی اور کے حق کو اپنا بنا لیتے ہیں، ان کے لیے وعید ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تم میں سے کوئی آتا ہے زمین کا جھگڑا لے کر کے، زمین کا جھگڑا لے کر کے، تم میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو زبان کا تیز ہوتا ہے، اپنا مدعا پیش کرنے میں ماہر ہوتا ہے، اور وہ اپنا مدعا پیش کرتا ہے مہارت کے ساتھ، جبکہ وہ حق اس کا نہیں ہوتا، اور دوسرا وہ منہ مرا ہوتا ہے، بولنے نہیں آتا ہے، اس کو چرب زبان نہیں ہوتا ہے، وہ اپنا دعویٰ نہیں رکھ پاتا ہے، جس کی وجہ سے اوپری کاروائی کی وجہ سے نظر آتا ہے کہ یہ چیز آپ کی ہے، اگر میں کسی کی زمین دے دوں اور اس کا حق نہیں ہے، وہ مجھ سے زمین نہیں جہنم کا ایک ٹکڑا لے رہا ہے۔ چالاکی کے باوجود، چرب زبانی کے باوجود، چاہے وہ عدالت نے فیصلہ کیا ہو، قاضی نے فیصلہ کیا ہو، ناحق چیز آپ کی ہو سکتی نہیں ہے۔ تو الغرض بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مومن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے حق کو دینے میں ٹال مٹول نہیں کرتا، ستاتا نہیں ہے۔ ستانا، ٹال مٹول کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے، یہ جو ہے فاسقوں کا طریقہ ہے، فاجروں کا طریقہ ہے، یہ مومن کا کردار نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہاں، کسی کی زمین ناحق طور پر ہتھیا لی ہے، کسی کا جو ہے نا انویسٹمنٹ کے نام پر مال ہڑپ لیا ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو عمرہ اور حج کے نام پر مال لے کر کے بھاگ گئے ہیں، مال دینے کا نام نہیں لیتے۔ یاد رکھیں، حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کی ادائیگی اہم ضرورت ہے، بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر آج آپ نے حقوق ادا نہیں کیے، کل قیامت کے دن ہاتھ میں کٹورے کے علاوہ اور کچھ آنے والا، بھکاری بننے کے علاوہ اور کچھ نہیں آئے گا۔ یہ سخت الفاظ ہیں میرے، شاید لگ جائیں لیکن حقیقی ہے۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ پورے اعمال دے دے گا حقوق مانگنے والوں کو، اور ان کے گناہ سر پر ڈال دے گا اور جہنم رسید کر دے گا۔ اسی لیے سب سے پہلے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ کس کا بھی حق آپ نے مارا ہے تو میں سمجھتا ہوں اتنی احادیث اور اتنی باتیں حقوق اللہ، حقوق العباد کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ کافی ہیں کیا اور بتاؤں؟ جتنا بتاؤں گا
اتنا آپ کے اوپر عمل اور زیادہ گہرا ہوتا چلا ہے. علم جتنا بڑھتا ہے عمل اتنا چاہیے. اور بتاؤں کیا اتنا کافی ہے؟ اہمیت سمجھ میں آئی کیا نہیں آئی ابھی بھی؟ حقوق اللہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے رحم و کرم سے معاف کر دے. حقوق العباد اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ آپ کو معاف نہ کرے. یہ اور بات ہے اللہ اسے معاف کرنے پہ قائل کرے، وہ اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہے، لیکن جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا. اس سے بڑی سنگینی کیا ہو سکتی؟ تو حقوق العباد کی ادائیگی بے حد ضروری ہے. اچھا، حقوق العباد کی اہمیت تو سمجھ میں آئی. حقوق العباد میں کون کون سے حقوق آتے ہیں، کس کس کے حقوق آتے ہیں؟ بہت ہیں حقوق، آج تو سبھی بیان نہیں کر سکتا میں، ایک بیان کروں گا. اور الاول فالاول کے تحت سب سے اہم ترین چیز، سب سے پہلی چیز پہلے بیان ہوگی جو اللہ رب العالمین نے بھی اختیار کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ والدین کا حق. کیا؟ اللہ کے بعد قرآن مجید میں، احادیث نبویہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کے ساتھ اللہ رب العالمین نے والدین کے حق کو بیان کیا ہے. اس بات کی اہمیت کو آپ سمجھیں. اللہ نے جہاں قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے منع کیا، اپنی عبادت کا حکم دیا، اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین والدین کا حق بیان کیا ہے. یعنی حقوق اللہ کے بعد اگر ہم پر سب سے بڑا حق کسی کا ہے وہ والدین کا ہے، والدین کا حق ہے. تو سب سے پہلے انشاءاللہ آج ہم حقوق العباد میں والدین کے حق پر بات کریں گے. اگر موقع رہا انشاءاللہ پھر کبھی دوسروں کے حقوق پر بھی گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں والدین کے حقوق کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ اللہ کا پہلا حق ہے ہر بندے کے اوپر. معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے پوچھا تھا نا، بتاؤ بندے پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا تھا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جب وہ شریک نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے، جہنم سے ان کو بچا لے. تو اللہ کا سب سے پہلا حق اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے کسی کو. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کریں، حسن سلوک، اچھا برتاؤ. وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ بھی، وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ بھی، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ بھی، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، ہے نا، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ بھی، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، پہلو میں بیٹھے ہوئے ساتھی کے ساتھ بھی، وَابْنِ السَّبِيلِ، آنے والے مسافروں کے ساتھ بھی، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں خادمہ، نوکر. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تبارک و تعالی شیخیاں بگارنے والے اور فخر کرنے والے گھمنڈی کو پسند نہیں کرتا ہے. یعنی اگر آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کرے، والدین کے ساتھ احسان نہ کرے، اور یہ جو لائن سے احکام بتائے گئے ہیں احسان کے معاملات، ان کے ساتھ احسان نہ کریے، گھمنڈی ہونے کی علامت ہے. یہ کس کی علامت ہے؟ گھمنڈی ہونے کی علامت ہے. اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے. اور یہ وہ احکامات ہیں، شرک سے بچنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یتیم، مسکین، پڑوسی، ان تمام کے ساتھ حسن سلوک. یہ ہم سے پہلی امتوں کو بھی فرض تھا، ہم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی احکام دیے گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے، یاد کرو وقت ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، پیمان لیا تھا. کس بات پر؟
لا تعبدون الا اللہ، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کریں گے، وذی القربى والیتامى والمساکین، یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ احسان کریں گے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کریں گے، بھلی باتیں کریں گے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کریں گے، زکات دیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو سابق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی امتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے تھے، فرض کیے تھے، اور یہ ہم پر بھی فرض ہیں۔ یعنی اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق کس کا؟ بتائیے کس کا؟ والدین کا حق ہے، امی کا، ابو کا، ٹھیک ہے؟ اور والدین کے ساتھ احسان کا حکم ہے۔ احسان کیا ہے؟ اللہ نے اس بات سمجھائی ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت کلیمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کسے کہتے ہیں، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کسے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات سمجھائی ہے۔ آج یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی نا، آپ کبھی اپنے والدین کے نافرمان نہیں بنیں گے۔ سمجھنا چاہتے ہیں؟ نوجوانوں کی آوازش نہیں آ رہی، نہیں آ رہی آواز ابھی بھی؟ والدین کا حق سب سے بڑا حق، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور احسان کیسے کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھایا ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا اس سے پہلے، اللہ نے فرمایا، سورۃ الاسراء کی آیت ہے، آیت نمبر 23، جا کے پڑھ لینا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اللہ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے نا، اس میں اختیار نہیں رہ جاتا، چاہے تو کریں گے چاہے تو چھوڑیں گے، ایسا نہیں ہے اس کے اندر۔ فیصلہ کیا نا اللہ نے، وہ کسی بھی حال میں آپ کو کرنا ہی ہے، نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ اللہ کہتا وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے، أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ کیا ہوگا؟ بولو جی، احسان ہوگا، حسن سلوک ہوگا، بہترین سلوک ہوگا، اچھا برتاؤ ہوگا۔ اب اللہ سکھا رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑی عمر کو پہنچے، ضروری نہیں بڑھاپے کو پہنچے، لاٹھی لے کے گھومنے والے بنے، بڑی عمر سے مراد آپ بالغ ہو گئے، وہ بڑی عمر والے ہو گئے، 35 سالہ 40 سالہ 50 سالہ ہو گئے، وہ بڑی عمر ہے ان کی، بڑی عمر والے ہو گئے، ادھیڑ عمر کے ہو گئے، بڑھاپے تک پہنچ گئے، دونوں یا دونوں میں سے ایک، فلا تقل لہما اف، فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہیں کہنا ہے، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکی نہیں دینی ہے، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے لیے کریمانہ باتیں اختیار کرنا ہے، نرم لہجہ اختیار کرنا ہے، محبت بھرے الفاظ اختیار کرنے ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تمہارے یہ جو دو بازو ہیں نا، کندھے، ان دونوں کو جھکائے رکھنا ہے۔ وَاخْفِضْ جناح پر آپ دیکھیں نا پرندے کو، پرندہ جب اڑتا ہے تو پر اس کے پھیلے ہوتے ہیں، جب بیٹھتا تو پورے پیر پر اس کے سمیٹ لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی اور خاکساری اور تواضع اتنا ہو آپ کے اندر والدین سے ملتے وقت، بات کرتے وقت، کہ آپ کے کندھے جھکے ہوں، آپ کی نگاہیں نیچی ہوں، آپ کی آواز پست ہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے حق میں دعا کرنا، اے اللہ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے ہم پر رحم فرمایا تھا بچپن میں۔ غور کریں اس آیت میں، اللہ نے احسان کا حکم بھی دیا، احسان کسے کہتے ہیں وہ بھی جتلایا، وہ بھی بتلایا اللہ رب العالمین۔
5 چیزیں بتائی ہیں اس میں. کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں. ایک، والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ جب آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے بات کریں تو انہیں اف نہ کہیں. اف یہ ہمارے زبان سے نکلنے والا سب سے چھوٹا لفظ ہے. یہ نہیں، نہ اون، نہ این، نہ اف، نہ کچھ آواز نہیں. والدین سے جب آپ گفتگو کریں، آپ کی لہجہ اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہا ہے، اف نہیں نکلنا ہے آپ کی زبان سے. اف، باقی کے الفاظ تو بہت دور. اللہ نے آگے فرمایا دوسری چیز تنہر ولا تنہر، جھڑکی نہیں دینا ہے. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، آج میں بہت سارے نوجوانوں کو جانتا ہوں، دیکھتا بھی ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، والدین کے ساتھ ایسا نازیبا رویہ اختیار کرتے ہیں، دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ماں نے کوئی کام دیا، بیٹا ذرا جا کر کے فلاں چیز لے کے آؤ. بیٹا گیا، کچھ دوسری چیز لے کر کے آ گیا. اب ماں نے کہا بیٹا میں نے یہ نہیں منگایا تھا، بیٹا دوسرا. نہیں میرے کو یہ نہیں بولے تھے آپ. ماں نے آپ کو بولا ہو نہ بولا وہ دوسری بات ہے، لیکن آپ کا رپلائی کرنے کا یہ طریقہ صحیح ہے. میرے کو وہ نہیں بولے تھے آپ. اس سے بھی خطرناک لہجہ ہوتا ہے بچوں کا. میں نہیں جاتا ابھی، آپ ہی جاؤ. بار بار کون جائے گا؟ ماں نے چاہے شاید آپ کو غلط ہی بتاؤ، لیکن تب بھی آپ کو اس بات کی اجازت اللہ نے نہیں دی کہ آپ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کریں، انہیں جھڑکیں. کبھی کبھار تو بچے منہ موڑ لیتے ہیں اپنے والدین سے. افسوس کی بات ہے، افسوس کی. والدین نے آپ کو کسی کام کا حکم دیا، اس کو بجا لائیے، ان کا ادب احترام کیجئے. وہ غلط ہو تب بھی ان کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کیجئے. اللہ نے وہی ترتیب دی ہے، اف نہیں کہنا، جھڑکی نہیں دینا، قولا کریما، بزرگی والے الفاظ چنو، کریمانہ لہجے میں گفتگو کرو. امی شاید میں نے ہی غلط سنا ہوگا، شاید آپ بولے ہوں گے میں نے غلط سنا ہوگا، میری غلطی ہی، میں جا کے لے کے آتا ہوں. اور والدین کو بھی ذرا یہاں پر رک کر کے جو ہے نا سوچنا چاہیے. بچے نے غلطی کی ہو تب بھی وہ لہجہ وہ اختیار نہ کریں جو لہجہ وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں. پیار سے سمجھائیں، لیکن وہ پیار سے نہ بھی سمجھائیں تب بھی اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرے. سمجھائیں، امی آپ نے میرے کو یہ بولا تھا، شاید میں نے نہیں سنا، میرے سے غلطی ہو گئی، میں جا کے آتا ہوں. امی میرے کو پڑھنا ہے، میرے سے نہیں ہو رہا ہے، کسی اور کو بھیجو. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ماں باپ سے جب آپ بات کریں تو آپ کا لہجہ نرم. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اف نہ کہو، جھڑکی نہ دو، اور نرمی سے گفتگو کرو. اور آپ کے کندھے کیسے ہونے چاہیے؟ جھکے ہونے چاہیے. بجا ہاں، چہروں کو ادھر موڑ کر کے ماں باپ سے آپ چہرہ موڑتے ہیں جی. ماں باپ سے چہرہ موڑتا ہے کوئی؟ انہوں نے اگر آپ کو جنم نہ دیا ہوتا آپ کیا کرتے؟ آج بھی کئی بچے ہیں جو کوڑے دان میں ملتے ہیں. آج بھی بچے ہیں جو ماں باپ کو لیے ترس رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے والد کی کیا حیثیت ہوتی ہے، والدہ کی کیا حیثیت ہوتی ہے. ہم نے جب بچے کو پوچھا بیٹا آپ کے بچے ابا کا نام کیا بیٹا، بچہ رونے لگا، کیونکہ اسے احساس ہے میرے والد نہیں ہے. اس کی وہ حسرت بری نگاہوں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کتنی تکلیف ہے. کبھی جا کر کے نا وہ آرفنیج جائیے، آپ جا کر کے وہاں جو بچے ہوتے ہیں ان کو دیکھیے. کبھی آپ
وہ ہر دن حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہیں دروازے کے پاس. آج جو اڈاپٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں شاید وہ مجھے لے کر کے جائیں, ڈپلیکیٹ ہی صحیح لیکن میرے پاس ماں باپ ہوں گے. آپ کے پاس اپنے اپنے ماں باپ موجود ہیں اور آپ کو ان کی قدر نہیں. لوگ ترس رہے ہیں اپنے آگے باپ کا نام لگانے کے لیے, ماں کا نام لگانے کے لیے. بچے کے باپ نہ ہو تو اسکول میں شرمندگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, تنہا گھٹتا ہے. کبھی جائیے, دیکھیے, ان کی نگاہوں سے نگاہیں ملائیے اور سوچئے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. وہ سوچتے ہیں اگر ہم کو اپنے ماں باپ مل جائیں تو ہم جو ہے نا ان کو اپنے پلکوں پر بٹھائیں گے, اور ہمارے پاس ماں باپ موجود ہیں, ہم ان کے ایک چھوٹے چھوٹے کاموں کو کرنے کے لیے بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور جھڑکیوں سے معاملہ طے کرتے ہیں. اللہ سے ڈریے, اللہ سے خوف کھائیے. والدین کے ساتھ نازیبا رویہ اختیار کرنا یہ ظلم ہے, اور یہ ظلم کل قیامت کے دن اندھیرا بن کر آپ پر چھائے گا, آپ کے لیے مشکل کا سبب بنے گا, ناکامی کا سبب بنے گا. اللہ سے خوف کھائیے, کل کے دن کے بارے میں سوچئے. والدین کے ساتھ یہ طریقہ کبھی اختیار مت کرنا. آپ کچھ بھی کر لیں, والدین کا حق نہیں ادا کر سکتے. آپ نہیں, کبھی نہیں کر سکتے آپ حق ادا ان کا. اللہ کے نبی سے ایک شخص نے پوچھا, اللہ کے رسول والد کا حق ادا کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, آپ کے والد کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے کہ تمہارے والد قید میں ہوں, یعنی غلام بنا لیے جائیں اور پھر ان کو آپ خرید کر کے آزاد کر دو, شاید حق ادا ہو جائے, لیکن تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, وہ طواف کر رہا تھا. صحابی کہتے ہیں ان رجلا كان في الطواف حاملا امه يطوف بها, اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر یا اپنے پیٹھ پر بٹھا کر کے وہ طواف کر رہا تھا. گھر سے وہ اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر لایا ہے اور طواف اور پورا کام وہاں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے طواف کیا ہے. پوچھ رہا ہے فسأل النبی, اس نے اللہ کے نبی سے پوچھا. کیا پوچھا؟ هل ادیت الحقها, اللہ کے رسول میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے طواف کیا, حق ادا ہو گیا؟ حق ادا ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا. کیا ہے سنیے ذرا. آپ کے دل میں اگر جذبات موجود ہوں تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے ہمارے کرتوت کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا ولا بظفرۃ واحدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہوں نے جو تمہیں پیدا کرتے وقت ایک تکلیف اٹھائی ہے, تم نے اس تکلیف کا حق ادا نہیں کیا ہے. تم نے گھر سے یہاں تک کندھے پر اٹھایا, طواف کروایا, تم ان کا ایک تکلیف جو انہوں نے اٹھائی ہے اس کا حق تم نے ادا نہیں کیا ہے. وہ تکلیف کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے اس کے والدین کے متعلق. اس کی والدہ کیا تھی؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, اس کی ماں نے اس کو حمل میں اٹھائے رکھا, کمزوری پہ کمزوریاں سہتے ہوئے. عورت جب حمل سے ہوتی ہے, جب آپ ماں کے کوکھ میں تھے, ماں کے پیٹ میں تھے, جو کمزوریاں اس نے صحیح ہیں وہ آپ کو نہیں پتا. ڈاکٹر کہتا ہے شوہر سے, بیٹا کہتا ہے دیکھو اپنی بیوی کا بڑا خیال رکھنا, یہ تھوڑی کمزور ہو چکی ہے, حمل سے ہے نا, اس کی کمر میں بڑا درد ہوگا, اس کو آرام کی ضرورت ہے. یا والدین سے کہا جاتا ہے کہ اپنی بچی کا خیال رکھنا, اس کو آرام کروانا, اس کو اچھا کھلانا پلانا, کیونکہ یہ کمزور ہوتی چلی جائے گی. وہ ماں جس نے آپ کو اپنے کوکھ میں رکھا, اور ایک دو دن کی بات ہے, میں اپنے بچے کو دیکھا تو مجھے خیال آیا میرا بیٹا چند بکوں کی ایک بیگ لے کر کے اپنے اسکول کو چل کر نہیں جا سکتا. ہاں
کبھی غور کیا آپ نے کہ وہ ماں آپ کو پیٹ میں سنبھالے ہوئے پورے 9 مہینے نکالتی ہے، پورے 9 مہینے اس کو بیٹھنا نہیں آتا ہے تو ایسے آرام سے سنبھل کر کے بیٹھتی ہے، لیٹنا نہیں آتا ہے تو آرام سے لیٹتی ہے، کبھی کبھار تو ایک ہی کروٹ پر وقت گزار دیتی ہے تاکہ بچے کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن، کمزوری پہ کمزوری سہتے ہوئے ماں نے حمل کو اٹھائے رکھا، وفصالہ فی عامین، پھر پیدائش کے بعد 2 سال تک اپنا خون سینچ کر دودھ کی شکل میں تمہیں پلاتی رہی۔ دودھ پلانا بھی کوئی عام بات ہے؟ چولہے پہ ہانڈی چڑھی ہوتی ہے، بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، نماز شروع ہوتی ہے، بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، کپڑے دھو رہی ہوتی ہے، بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، بخار ہو، سردی ہو، تکلیف پہ ہو، پھر بھی ماں اپنا دودھ اپنے بچے کو پلاتی ہے تاکہ بچہ بھوکا نہ رہے، تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ اور ہم ہیں کہ ہمارا حال اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے؟ ایسے ہم پیش آتے ہیں جیسے کہ ہم بہت بڑے ہو چکے ہیں، بہت بڑے، زندگی کا بہت تجربہ آ چکا ہے، آپ کتنے بھی تجربے کار ہوں، آپ اپنے والدین کی برابری کبھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ حکم دیا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کر، تیرے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ میں نے تمہیں ماں باپ دیے، ماں باپ جن کے سائے سے تمہیں محروم نہیں کیا، جنہوں نے تجھے اپنے آغوش میں پالا پوسا، بڑا کیا، نشو نما دیا، تمہاری ہر ضرورتوں کو پورا کیا، یہ میں نے دیا ہے ماں باپ، دنیا میں سہارے کے طور پر میرا شکر ادا کر، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر، کیونکہ انہوں نے تیرا حق ادا کیا ہے، انہوں نے تجھے سنبھالا ہے۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور یاد رکھنا پلٹ کر میری طرف ہی آنا ہے تجھے، کہاں جائے گا؟ نافرمانی کر کے تو بچ سکتا نہیں، بچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تکلیف کا اور ایک جگہ بھی ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی والدین کے ساتھ احسان، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کی۔ حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اسے بڑی تکلیف کے ساتھ اٹھائے رکھا حمل میں، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور جنا بھی اس کو تکلیف کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں تکلیف کیا ہوتی ہے جننے کی؟ نہیں معلوم آپ کو؟ کبھی جنے کیا کسی بچے کو؟ کبھی جنے؟ ٹوائلٹ کو جاتے ہیں آپ؟ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ جب ٹوائلٹ صحیح سے نہیں ہوتا ہے اور بالکل مضبوط ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے نا؟ ہاں، وہ تکلیف انسان کبھی کبھار اگر پائلس ہو تو وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، جان نکل جاتی ہے اس کی۔ آپ اتنے بڑے 3 کلو 3.5 کلو ہوتے ہیں حمل دیتے وقت، وضع حمل کے وقت 2.5 کلو 3 کلو بچے ہوتے ہیں حمل کے وقت۔ ماں اس کو جب جنتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے معلوم ہے آپ؟ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ عورت موت اور زندگی کے درمیان ہوتی ہے، ماں موت کو قبول کر کے بیڈ پر لیٹتی ہے آپریشن تھیٹر کے اندر، اس کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ اس بچے کو جنم دیں گی تو آپ کی موت ہو جائے گی، تب بھی وہ کہتی ہے کہ نہیں، مجھے میرا بچہ چاہیے، مجھے یہ بچہ چاہیے، میں مر جاؤں گی لیکن بچہ چاہیے۔ موت کو گلے لگاتے ہوئے وہ آپ کو جنم دیتی ہے۔ اور کئی ایسے بچے جنم بھی پاتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بچہ پیدا ہوا یہاں اور یہاں ماں کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا ہے نا؟ یہ جن کے ساتھ ہوا ہے نا ان کو پتا ہے ماں کے بغیر پلنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ماں نے جس تکلیف کے ساتھ آپ کو جنم دیا ہے
اس تکلیف کا آپ کبھی احساس نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کی طرف اشارہ کرتے فرمایا حملتہ امہ کرہا، تمہاری ماں نے تمہیں جو ہے نا تکلیف سے حمل میں اٹھائے رکھا، ووضعتہ کرہا، اور تکلیف کے ساتھ انہوں نے تمہیں وضع کیا، حمل ہے نا جنا ہے، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، 30 مہینے کی یہ مدت رہی ہے۔ کتنے مہینے کی؟ 30 مہینے یہ تکلیف صحیح ہے۔ آپ کو ذرا باہر جا کے لے کے آ بیٹا بولیں گے تو 5 منٹ کی تکلیف نہیں ہو جا کے لانے کے لیے، ہاں تمہاری وہ ایک اتنی سی تکلیف آپ کی وہ والدہ کی اتنی بڑی مہینوں کی تکلیف بھلا دیتی ہے۔ احساس نہیں ہے، احساس۔ تو معزز سامعین، بتانے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا میں نے حق ادا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تو نے اپنی ماں کی ایک تکلیف کا حق ادا نہیں کیا ہے، یہ وہ تکلیف ہے، حمل کو اٹھائے رکھنا، حمل سے جننا، پھر دودھ پلانا، پوری مسلسل 3 سالوں کی محنت، تقریباً 3 سال، 2.5 سے 3 سالوں کی محنت جو اٹھاتی ہے، جو تکلیف اٹھاتی ہے، سردی ہو، گرمی ہو، طبیعت ٹھیک ہو نہیں ہو، ہر حال میں اپنے بھی کام کرتی ہے، شوہر کا کام کرتی ہے، ساس سسر کا کام کرتی ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود پھر تمہارا کام بھی کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھار کچھ بوجھ ہونے کی وجہ سے ڈانٹ دے، ڈپٹ دے، مار دے، وہ بھی تمہاری بھلائی کے لیے ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں۔ ماں جب مارتی ہے تو پیار بھی کرتی ہے، زخم لگتا ہے تو اس پہ مرہم بھی لگاتی ہے، وہ خود آپ کو جب مارتی ہے تو تکلیف اس کو خود کو ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو کیوں ماری، اسے نہیں مارنا چاہیے تھا، لیکن انسان ہے نا، لیکن اس کے اس عادت کی وجہ سے آپ کو یہ حق نہیں مل جاتا، یہ لائسنس نہیں مل جاتا کہ آپ ان کو جھڑکیں، ان کو اف کہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں، ان سے منہ موڑیں، ان سے منہ موڑیں گے آپ، العیاذ باللہ۔ اسماعیل علیہ السلام، نام سنا ہے نا، اسماعیل بنو، اسماعیل کیا بنو؟ اسماعیل بنو۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس ان کے والد آئے، آ کر کے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھ کو ذبح کر، ان اذبحک، میں تجھے کیا کر رہا ہوں؟ ذبح کر رہا ہوں، فانظر ما ترى، کیا رائے ہے تمہاری، تم کیا سوچتے ہو؟ جواب سنیے، کتنے سال کے تھے؟ کتنے سال کے تھے جی؟ 40 سال کے تھے اسماعیل، 12 سے 13 سال کے تھے، ٹین ایج کو بھی نہیں پہنچے تھے ابھی۔ کیا کہتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابو ذبح کر دو، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی بچوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے حکم پر اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں، اپنی جان لٹانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کہا ابا کرو، آپ حکم ہے نا اللہ کا، آپ کرو، ذبح کرو، ذبح ہونے کے لیے بھی تیار ہے۔ اسماعیل بنے، اپنی قربانی دیں والدین کے لیے، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، اپنی جان کی تک بھی قربانی دینی پڑے تو ضرور دیں، پیچھے نہ ہٹیں، والدین کا حق آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم، دیکھیے کچھ اور حدیثیں ہیں میں بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو نفل عبادات پر جو ہے مقدم کیا ہے، نفل عبادات پر مقدم کیا ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کرنے اور جہاد کرنے پر آپ کے ہاتھ پر جو ہے نا بیعت کرتا ہوں، میں ہجرت کروں گا، میں جہاد کروں گا، اس بات پر آپ پہ بیعت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا فہل من والدک احد حی، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تو کیا تم اجر کے تلاش میں ہو، ثواب کے تلاش میں ہو؟ کہا ہاں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، جاؤ، لوٹ جاؤ، جا کر کے اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کا ساتھ دو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت اور جہاد کے مقابلے میں ان کو والدین کی طرف لوٹنے کی ترغیب دی۔ اندازہ لگائیں کہ والدین کی خدمت کتنی اہم ترین ہے، کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ اور اسی طرح ایک اور شخص ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میرے والدین اجازت نہیں دے رہے تھے، ان کو روتا چھوڑایا ہوں، ان کو رلاتا چھوڑایا ہوں۔ ہوتا نا کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے میں بہت بڑا کام کر کے آیا، میں ماں باپ کو چھوڑ کے آیا ہوں روتا ہوا، گویا کہ ایسے پریزنٹ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع الیہما، جاؤ واپس ان کی طرف، فاضحکہما کما ابکیتہما، ان کو ویسے ہی ہنساؤ جیسے ان کو تم نے رلایا تھا۔ یعنی رلانا تمہارا، جس طرح تم نے ان کو رلایا تھا اس طرح تم ان کو ہنساؤ اور ان کو راضی کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے مقابلے میں والدین کی ہنسی کو جو ہے نا مقدم رکھا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص یمن سے آیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد کی اجازت دیجئے۔ آپ نے پوچھا ماں باپ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ماں باپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا انہوں نے اجازت دی ہے جہاد میں شریک ہونے کی؟ کہا کہ نہیں ملی اجازت، چھوڑ آیا ان کو ایسے ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واپس جاؤ، ان کی اجازت لو، اگر وہ اجازت دیں تو ٹھیک، ورنہ ان کی خدمت کرو، فَفِيهُمَا فَجَاهِدْ، ان کی خدمت میں ہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ یعنی والدین ہمارے خدمت کے مستحق ہوں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے ان کی خدمت کریں، پھر اس کے بعد ہجرت کا اور جہاد کا معاملہ آتا ہے نا۔ فرض ایک جہاد ہوتا ہے فرض کفایہ، جس میں ہر کسی کو فرض عین جس میں داخل ہو آنا بہت ضروری، سب کے لیے لازم ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فرض کفایہ، جہاد کفایہ کے طور پر ہوتا ہے، ایسے میں والدین کا حق زیادہ مقدم ہے، لڑنے والے اور موجود ہیں، آپ کے لیے ضروری کہ آپ والدین کی خدمت کریں کیونکہ وہ زیادہ اس کے مستحق ہے۔ تو ان تمام روایات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کا حق اولاد پر زائد جو عبادات ہیں ان پر کیا ہے؟ مقدم ہے۔ اور اس کے علاوہ والدین کی اجازت جو ہے نا دینی معاملات میں بھی ضروری ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں دنیاوی معاملات میں والدین کی کتنی ضرورت ہوگی اجازت کی۔ والدین کی اجازت کو جو ہے نا ہم معمولی سمجھتے ہیں، بچے ابا بولے نا چلتا کیا کریں۔ والدین کی اجازت کسی خیر کام کے لیے ضروری ہے۔ آپ والدین کی اجازت لیں، وہ اجازت دیں تو جانا۔ جہاد کے لیے اجازت نہیں ملی، اللہ کے رسول نے واپس بھیج دیا۔ تو دینی کاموں کے اندر اجازت ضروری ہے، تو سوچیں آپ دنیاوی کاموں کے لیے کتنا اہم ہوگا والدین کی اجازت لینا۔ آج کئی بچوں کو ماں باپ کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا آپ فلاں دوست کے ساتھ نہیں جانا، وہ گٹکا کھاتا ہے، وہ ڈرگس لیتا ہے، وہ سگریٹ پیتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ نمازوں کا پابند نہیں ہے، وہ دین کو اہمیت نہیں دیتا ہے، دین سے متعلق سستی اس کے اندر پائی جاتی ہے، آپ نہیں جانا تو نہیں جانا، آپ کو اجازت نہیں ہے، نہیں جانا۔ آپ کے والد کے حکم کو ماننا لازم ہے آپ کے اوپر۔ ہاں وہ اور بات ہے کہ اگر والد نافرمانی کا حکم دے، کسی کے قتل کا حکم دے، شرک کا حکم دے، اچھے کاموں سے روکیں، تو پھر ایسے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بھی حکم ہے۔ لیکن ماں باپ جب صحیح ڈائریکشن میں آپ کو اجازت، غلط ڈائریکشن میں جانے کی اگر ان کو یہ ہو اور وہ اجازت نہ دیں، تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ ان کی اجازت پر دھیان دیں، آپ ان کی اجازت کو نہ توڑیں۔ اگر اجازت نہ دیں تو آپ نہ جائیں۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا پتہ ہے آپ کو واقعہ؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا، ہے نا، بڑی مشکلیں اٹھائی انہوں نے، پھر عزیز مصر بنے، اور قحط سالی کے معاملے میں حالات میں آپ اناج تقسیم کر رہے تھے تو آپ کے بھائی بھی آئے تھے، کیا لینے کے لیے؟ اناج لینے کے لیے آئے آپ کے بھائی۔ اور جب اناج لینے کے لیے بھائی آئے تو ان میں ان کا چھوٹا بھائی بھی تھا بنیامین،
ان کو بڑی محبت تھی اپنے چھوٹے بھائی سے، اب اس کو روکنا تھا اپنے پاس، تو انہوں نے کیا کہا، ایک ترکیب ڈھونڈی کہ ایک جو مکیال ہوتا ہے نا ماپنے کا، وہ اپنے بھائی کے جھولے میں ڈالنے کا جو ہے نا حکم دیا، تاکہ ان کو اس کے طریقے سے اپنے پاس روک رکھیں۔ تو یہ معاملہ ہوا اور انہوں نے اپنے پاس روکا، تو بھائیوں نے درخواست کی، کیا کہا، دیکھو ہمارے والد نے وعدہ لے کر کے بھیجا ہے کہ بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں، جیسے یوسف کو کھو کے آئے تھے، بنیامین کو کھو کر نہیں آنا، اس کو اپنے ساتھ ضرور لے کر آنا، والد نے وعدہ لیا ہے، پلیز ہمیں دے دیجئے ہمارے بھائی کو۔ آگے نہیں، کیسے ہو سکتا ہے، اس کے بیگ میں تو یہ ملا ہے ہمارا آلہ۔ تو اللہ کے نبی کریم، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ واقعہ نقل کیا، اللہ تبارک و تعالی وہاں پہ ذکر کیا کہ ان کے جو بڑے بھائی تھے، کہا کہ سائیڈ میں آئے، مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد بڑے بھائی نے کہا، کیا کہا سنیے، فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، میں یہ زمین کا سفر طے نہیں کروں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے، میرے والد مجھے اجازت نہ دے، کیونکہ ہم نے والد سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ بنیامین کو صحیح سلامت گھر لے کر آؤں گا، اب بنیامین میرے پاس نہیں، میں کس منہ سے اپنے والد کے پاس جاؤں، جب تک میرے والد مجھے اجازت نہیں دیں گے بیٹا گھر آ، میں تب تک آؤں گا نہیں، چاہے میری یہاں پر جان چلی جائے، یا تو بنیامین کو ساتھ لے کر جاؤں گا یا پھر یہیں پر ہلاک ہو جاؤں گا۔ والد کی اجازت بے حد ضروری ہے کاموں کے اندر، ہے نا، نفل عبادات پر والدین کی خدمت ترجیح ہے، مقدم ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت ہے، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق الوالدین علی ولدہا، والدین پر، اولاد پر والدین کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے، اگر تم کو خوش کر لو خدمت سے وہ جنت ہے، اگر ناراض کرو گے تو وہ تمہارے لیے کیا ہے، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اب آپ سوچیں، والدین کی خدمت کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ کر کے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جہنم کے گڑھے میں جانا چاہتے ہیں؟ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ماں کے قدموں تلے تمہارے لیے کیا ہے، جنت ہے، یعنی ان کی خدمت کرنے میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے، جنت رکھی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت پہ فرمایا، رغم انفہ، اس آدمی کی ناک مٹی میں ملے، ثم رغم انفہ، پھر آپ نے فرمایا اس کی ناک مٹی میں ملے، اس آدمی کی ناک مٹی میں ملے۔ صحابہ نے پوچھا، من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس کی ناک مٹی میں ملے؟ آپ 3 مرتبہ بددعا دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما، جس نے اپنے والدین کو بڑی عمر میں پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا، ثم لم يدخل الجنہ، ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ والدین ہیں آپ کے پاس، آپ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے جنت میں داخل نہ ہوئے تو آپ کی ناک مٹی میں مل جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یعنی آپ نامراد ہوں، آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ اسی طرح جبرائیل ممبر والی وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی، اللہ کے نبی ممبر پر چڑھے، ہے نا، آمین آمین آمین، اس میں سے ایک بددعا کیا تھی؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے کہا کہ اللہ تبارک، وہ آدمی خواب و خسر، وہ آدمی تباہ و برباد ہو، ہلاک ہو، لعنت کا مستحق ہو، جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ اور اللہ کے رسول نے آمین کہا ہے اس کے اوپر، یعنی ہمارے پاس والدین موجود ہیں اور ہم ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہمارے لیے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط فی سخط الوالدین، اللہ کی خوشی والدین کی خوشی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ تو الغرض کوشش کریں گے، کیا کوشش کریں گے؟ والدین کی خدمت کریں گے، ان کو راضی رکھنے کی کوشش کریں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ دیکھیے حسن سلوک میں کتنی باتیں آتی ہیں، اطاعت کریں ان کی، ان کا کہا مانیں، 2 انہیں راضی رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں۔ کچھ چیزیں آپ کو پسند نہیں ہیں اور آپ کے لیے وہ مینڈیٹری بھی نہیں ہیں، آپ وہ چھوڑ دیں۔ امی کہتی ہیں بیٹا
آپ کو نیلا لباس نہیں پہننا چاہیے، آپ کو پسند ہے لیکن ضروری نہیں ہے نا، چھوڑ دو ماں کے لیے، والد کے لیے۔ امی بولنے بیٹا یہ ڈریس نہیں اچھا نہیں ہے، چھوڑ دو، آپ کو پسند ہے، ماں کی رضا کے لیے چھوڑ دو، خوش ہو جائیں گی۔ تو والدین کو ہمیشہ راضی رکھنے کی کوشش کریں، یہ حسن سلوک ہے۔ نمبر 3، ان کی زندگی میں، ان کی زندگی کے بعد بھی ان کے حق میں دعا کرتے رہیں، ان کی زندگی میں بھی، ان کی زندگی کے بعد بھی ان کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ اور حسن سلوک کے اندر ان کی یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان کی زندگی بسر کرنے کے لیے جن چیزوں کی ان کو ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کو مہیا کرنا، کھانے پینے کا انتظام، اوڑھنے بچھونے کا انتظام، ان کے علاج اور معالجے کا انتظام، ان سے متعلق جو آپ ضروریات ہیں ان کو پورا کریں، یہ تمام ان کے ساتھ حسن سلوک کے اندر داخل ہے۔ تو انشاءاللہ کریں گے۔ اور بھی حقوق ہیں رشتہ داروں میں، اولاد کے حقوق والدین پر کیا ہیں، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، یتیم و مسکینوں کے کیا حقوق ہیں، ملازمین کے کیا حقوق ہیں، حکمرانوں اور رعایا کے کیا حقوق ہیں، علماؤں کے کیا حقوق ہیں، عوام کے کیا حقوق ہیں، غیر مسلموں کے اور ذمیوں کے کیا حقوق ہیں، مزدوروں کے کیا حقوق ہیں، جانوروں کے کیا حقوق ہیں، اور بہت سارے حقوق ہیں۔ ان حقوق کو جان کر ہے نا، ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں بنیادی بات، ان تمام حقوق کو ادا کرنے میں جو ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگا وہ 2 کام ہیں اہم ترین، ایک ہے عدل و انصاف اور دوسرا ہے حسن اخلاق۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے اس چیز میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق العباد کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، ان کو جانتے ہوئے ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر طرح کی مشکلوں کو آسان کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے والدین اگر زندہ ہیں تو انہیں اللہ رب العالمین ہدایت پر رکھے، ایمان پر رکھے، اور موت آئے تو حالت ایمان اور اسلام پر آئے، اور اگر دنیا سے چلے گئے اللہ تبارک و تعالی ان کو کروٹ کروٹ جنتیں عطا کرے، انہیں اللہ تبارک و تعالی عذاب جہنم سے اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کی مکمل خدمت کرنے والا بنائے اور دوسروں کے بھی حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد ان دونوں کے درمیان توازن کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین معانی البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔